بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آج اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے جواب سے پہلے ایک بہت ہی اہم مسئلہ سن لے کہ شادی میں جو ولیمہ کیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے شادی کی پہلی رات ہم بستری شرط ہے یا نہیں؟ یعنی جب تک جماع نہ کر لے تب تک ولیمہ نہیں کر سکتا، یا جماع کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہو جائے گا؟ صورت مزولہ کا جواب یہ ہے کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد کرنا، یعنی ہم بستری کے بعد ولیمہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے، اور باقی ولیمہ کے لیے ہم بستری قطعاً شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب و احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اس عمل سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی وجہ سے رخصتی نہ ہو پائے اور حیض وغیرہ ہونے کی وجہ سے ہم بستری نہ کر سکا ہو تو بھی ولیمہ کرنا جائز ہے، سنت ادا ہو جائے گی، شرط نہیں ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پی لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جان بوجھ کر بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، اس لیے کہ دودھ عورت کے بدن کا جزو ہے اور اجزاء انسانی کا استعمال جائز نہیں۔ بچوں کے لیے مدت رضاعت میں یعنی 2 سال کی مدت میں ضرورت کی وجہ سے دودھ پینے کی اجازت دی گئی ہے، اور بچے کو بھی 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ اتنا کمزور ہو کہ دودھ کے علاوہ دوسری غذا استعمال نہیں کر سکتا تو ایسے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلانا جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کا دودھ پیے تو اسے اپنے اس عمل پر توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے، لیکن اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنا دودھ نکال کر رکھا اور شوہر نے لا علمی میں اپنی بیوی کے نکالے ہوئے دودھ پی لیا، تو کیا میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے دودھ سے حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے 2 سال کی عمر کے اندر اس کا دودھ پیا ہو۔ بڑی عمر کے آدمی کے لیے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، نہ عورت رضائی ماں بنتی ہے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، ان کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند آدمی میرے جواب کا یہ مطلب بھی نکال لے کہ بیوی کا دودھ پینا حلال ہے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، اس کا دودھ اس کے پستانوں میں رک گیا تو میں نے اسے چوس کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بعد میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ اس شخص نے ان کا فتویٰ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، کیا آپ اسے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ رضاعت تو وہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جب تک آپ لوگوں میں یہ حبر الامہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہیں، مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پوچھو۔ اسی طرح ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ آ کر کہنے لگا، میری ایک لونڈی تھی جس سے میں جماع کیا کرتا تھا، میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا، میں جب اس کے پاس جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی، اس سے دور رہو، اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اپنی بیوی کو سزا دو اور اپنے لونڈی کے پاس جاؤ، مطلب اس سے جماع کر سکتے ہو، اس لیے کہ رضاعت تو بچے کی ہے۔ موطئ امام مالک میں ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے،
کیونکہ بیوی کا دودھ اس کے بدن کا جزو ہے اور انسان کے تمام اعضاء مکرم ہے، لہذا انسانی اعضاء و اجزاء کی عظمت اور اکرام کی وجہ سے شرعاً بلا ضرورت ان کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ بچے کی شیر خوارگی کے زمانے میں ضرورتاً بچے کے لیے تو ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے، البتہ شیر خوارگی 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کے لیے بھی اپنی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی بیوی سمیت کسی بھی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر نے پستان منہ میں لیے تھے اور دودھ اتر آیا تو اسے دودھ پینا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ توبہ و استغفار کرنا لازم ہوگا۔ محترم بھائیوں، کیا نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کے لیے ہم بستری ضروری ہے، اور نکاح کے کتنے وقت بعد تک ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ سنتے ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد شب زفاف گزارنا یا اس میں ہم بستری کرنا ضروری نہیں، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد شب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے۔ پس اگر کسی نے رخصتی یا شب زفاف سے پہلے ولیمہ کر دیا تو نفس الولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا، پس اس سے نفس سنت کی ادائیگی ثابت ہوئی۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا، جیسے دیگر ازواج مطہرات کے نکاح میں ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ محترم بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تمام دوست نماز قائم کریں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور